وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کے اعلان کے بعد محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب نے پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی کا حکم دیا ہے۔ اس فیصلے کو حتمی شکل دینے کے لیے ٹرانسفیسلکو اور ٹرانسپورٹ ہاؤس میں حکام اور ٹرانسپورٹرز کا اجلاس ہوا۔ ملاقات میں ٹرانسپورٹرز نے مشاورت کے بعد کیا اور کٹوتی کا باضابطہ اعلان کیا۔ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے سیکرٹری کے مطابق کرایوں کی نئی فہرستیں اسی دن تیار اور آویزاں کر دی جائیں گی اور نظر ثانی شدہ کرایوں کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ سامسنگ نے نئے گیلیکسی تاب A11 کڈز ایڈیشن کے ساتھ اپنے بچوں پر مرکوز ٹیبلٹ لائن اپ کو بڑھا دیا ہے۔ ڈیوائس صرف وائی فائی گیلیکسی تاب A+ پر مبنی ہے، لیکن اس میں بنڈل لوازمات اور سافٹ ویئر کی خصوصیات شامل کی گئی ہیں جن کا مقصد نوجوان صارفین اور والدین ہے۔ لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے نیشنل بینک اسٹیڈیم میں پاکستان سپر لیگ PSL ایرل کے سوری ڈیٹرز کے ہاتھوں 6 وکٹوں کی بھاری شکست کے بعد اپنے بولنگ یونٹ سے بہتر کارکردگی کا مطالبہ کیا ہے۔ دفاعی چیمپئنز نے اپنی مہم کا آغاز مثبت انداز میں کیا، اپنے پہلے 3 میں سے 2 میچ جیتے۔ تاہم ٹورنامنٹ کے کراچی منتقل ہونے کے بعد مسلسل 3 ہار کے ساتھ ان کی رفتار رک گئی ہے۔ ایلک بالڈون کی قانونی مشکلات ختم ہونے سے بہت دور ہیں۔ لاس اینجلس کی سپیریئر کورٹ کے جج نے فیصلہ دیا ہے کہ ریسٹ کے عملے کے رکن سرج سویٹنائی کی طرف سے دائر کردہ دیوانی مقدمے کی سماعت کی جا سکتی ہے۔ پاپ سیاست سے ملتا ہے اور بظاہر یہ واقعی اچھا چل رہا ہے۔ کیٹی پیری اور جسٹن ٹروڈو خاموشی سے ایک رومانس کے ساتھ سر پھیر رہے ہیں۔ اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ سنجیدہ ہو رہا ہے۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے حکام نے بتایا کہ پاکستان سے حج فلائٹ آپریشن ہفتے کی صبح شروع ہوا۔ حاجیوں کا پہلا کھیپ صبح 3 بجے کراچی سے نجی ایئر لائن کے ذریعے روانہ ہوا۔ افتتاحی پرواز سے کل خینسا سے عازمین روانہ ہوئے۔ حکام نے بتایا کہ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت کراچی ایئرپورٹ پر روانگی سے قبل حاجیوں کے لیے ایک بار کی امیگریشن مکمل۔ فرانسیسی سنیما کی سمجھدار آئیکون نتھالی بے پیرس میں اپنے گھر میں 67 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ ان کے اہل خانہ نے تصدیق کی۔ فرانسیسی فلم آئیکون نتھالی بے کے اچانک انتقال سے مداح حیران رہ گئے، جنہوں نے اپنے کئی دہائیوں کے طویل کیریئر میں 100 سے زیادہ کردار ادا کیے ہیں۔ شہزادہ ہیری اور میگھن نے آسٹریلیا کے دورے کے اپنے آخری دن کا اختتام کچھ عجیب و غریب حالات میں کیا، جب وہ ہفتہ کی صبح سڈنی ایئرپورٹ کے راستے ڈاون انڈر سے خاموشی سے باہر نکلے۔ ڈیوک اور ڈچس آف سسیکس بری اسی ہوٹل میں ٹھہرے تھے جہاں میگھن کی تمام خواتین کی اعتکاف منعقد کی جا رہی تھی۔ تاہم مہمانوں سے ناواقف سسیکس کے لیے موٹر سائیکل نے انہیں ہوائی اڈے کی طرف پھسل کر واپس مون ٹیکٹو کی ابتدائی پرواز پکڑی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA نے اعلان کیا ہے کہ اس کا قبل از حج پریشن 9 اپریل سے باقاعدہ طور پر شروع ہوگا، جس کے دوران پاکستان بھر سے SO9 پروازوں کے ذریعے پس از 50 سے زائد عازمین کو ارض مقدس پہنچایا جائے گا۔ PIA کے ترجمان نے بتایا کہ سرکاری اسکیم کے تحت 100 عازمین کریں گے، جبکہ نجی حج گروپ آپریٹرز کے ذریعے 100 سے زائد عازمین کو PIA کی پروازوں کے ذریعے بھی سہولت فراہم کی جائے گی۔ اینتھروپک کے CEO ڈاریو آمودی نے جمعہ کو وائٹ ہاؤس میں امریکی حکام کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ریاست متحدہ کی حکومت اور AI اسٹارٹ اپ کے درمیان حالیہ تنازع سے مختلف لہجے میں بات کی۔ امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ امودی نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے چیف آف اسٹاف سوزی وائلز کے ساتھ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ سے ملاقات کی۔ ریاست متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کے روز کہا کہ ان کی انتظامیہ کے UFO سے متعلق مواد کے جائزے سے کئی دلچسپ دستاویزات کا انکشاف ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دلچسپ جلد جاری ہونے کی امید ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریکارڈ کی ابتدائی قسط جلد جاری ہونے کی امید ہے۔ ٹرمپ نے قدامت پسند گروپ ٹرننگ پوائنٹ کی ایک تقریب میں حامیوں کے ایک گروپ کو بتایا، ہمیں بہت سی دلچسپ دستاویزات ملی ہیں، مجھے کہنا ضروری ہے اور پہلی ریلیز بہت جلد شروع ہو جائے گی تاکہ آپ باہر جا کر دیکھ سکیں کہ آیا یہ واقعہ درست ہے یا نہیں۔ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں جنوری 2015 سے مارچ 2016 کے درمیان کم از کم 100 ٹن نئے HIV کیسز رپورٹ ہوئے۔ وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن کے اعداد و شمار کے مطابق انفیکشن میں مسلسل اضافہ اور بالغ مرد مریضوں کی واضح برتری کو ظاہر کیا گیا۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 2015 میں 64 کیسز ریکارڈ کیے گئے، جبکہ 2016 کے پہلے 3 مہینوں میں اوول کیسز رپورٹ ہوئے، جو وفاقی دارنہ اعداد و شمار مسلسل ٹرانسمیشن کی نشاندہی کرتے ہیں۔
2005 کے ماہانہ اعداد و شمار 13 اور 30 کے درمیان تھے، جن میں سب سے زیادہ تعداد جولائی میں ریکارڈ کی گئی، اس کے بعد ستمبر اور اگست میں، جبکہ سب سے کم تعداد جون اور دسمبر میں رپورٹ ہوئی۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن راولپنڈی نے راولپنڈی شہر میں ملتوی ہونے والے میٹرک کے سالانہ امتحانات کا نظرثانی شدہ شیڈول جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق اب اردو کا پرچہ 2 مئی کو صبح کی شفٹ میں ہوگا، جس کے بعد اسی دن دوسری شفٹ میں جغرافیہ کا پرچہ ہوگا۔ پاکستان نے روس کی $30 بلین کی سمندری غذا کی درآمدی منڈی تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ سب مقامی سی فوڈ پروسیسنگ پلانٹس کو ان کی مصنوعات برآمد کرنے کی منظوری کے بعد، جو ملک کے ماہی گیری شعبے کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے۔ ترکی کا اعلان محمد جنید انور چودھری نے کیا، جنہوں نے اسے سفارتی اور تکنیکی کوششوں کے ذریعے حاصل کیا گیا ایک تاریخی قدم قرار دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ پاکستان اور ارجنٹائن نے بین الاقوامی فٹ بال میچ کے امکان پر ابتدائی بات چیت کی ہے۔ وسیع تر بات چیت کے ایک حصے کے طور پر فٹ بال کی ترقی میں تعاون پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان فٹ بال فیڈریشن AFA کے حکام ابتدائی مرحلے کی آن لائن میٹنگ میں مصروف ہیں۔ سوچیں کہ کوچیلا صرف مراحل اور وائبز کا ایک گروپ ہے۔ آپ کی گروپ چیٹ کو برباد کرنے کے لیے 8 اہم مراحل، سرپرائز سیٹس اور کافی اوورلیپ آزمائیں۔ ویک اینڈ 2 باضابطہ طور پر افراتفری ہے، تفریحی قسم، اور چاہے آپ صحرا میں ہوں یا اپنے صوفے سے دیکھ رہے ہوں، منصوبہ بندی بقا ہے۔ کراچی پاکستان اور ارجنٹائن نے اپنی فٹ بال ٹیموں کے درمیان بین الاقوامی دوستانہ مقابلے کے امکان پر ابتدائی بات چیت کی ہے، جو کہ فٹ بال کے ترقیاتی تعاون پر وسیع تر بات چیت کے حصے کے طور پر ہے۔ اس معاملے سے باخبر ذرائع نے بتایا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان فٹ بال فیڈریشن ایف کے حکام نے ایک آن لائن تبادلہ فٹ بال ایسوسی ایشن ایف کے حکام نے ایک آن لائن تبادلے کے دوران ابتدائی مرحلے میں بات چیت کی، بشمول کوچنگ کی ترقی، تکنیکی تربیتی پروگرام اور ممکنہ دوستانہ میچ۔ پرنس ہیری اور میگھن مارکل نے اپنے آسٹریلیا کے دورے کے دوران اپنے واقعات، انٹرویوز اور مضبوط بانڈ کی وجہ سے بڑے پیمانے پر توجہ حاصل کی۔ تاہم ایک تقریب میں ہیری کی ایک اچانک حرکت، جس نے ان کی اہلیہ میگن مارکل کو نمایاں کیا، مداحوں میں ابرو اٹھائے۔ ایونجرز ڈومسڈے رابرٹ ڈاؤنی جونیئر کو MCU میں آئرن مین کے طور پر نہیں بلکہ وکٹر وون ڈوم کے طور پر واپس لا کر مارول کی تاریخ کو دوبارہ لکھ رہا ہے۔ مارول اسٹوڈیوز کے صدر کیون فیگے نے تصدیق کی کہ یہ فیصلہ برسوں سے جاری ہے۔ سابق ون ڈائریکشن بینڈ میٹس لوئس ٹاملنسن اور زین ملک 6 ماہ قبل ایک تصادم میں ملوث تھے، اور اب کوئی نہ کوئی ذریعہ اس چونکا دینے والے واقعے سے پردہ اٹھا رہا ہے۔ 2005 کے آخر میں دونوں مبینہ طور پر اپنی 3 حصوں پر مشتمل روڈ ٹرپ دستاویزی فلموں کی شوٹنگ کے دوران جھگڑے میں پڑ گئے، جس سے 2 سالہ لوئس کو ایک ہنگامہ آرائی اور نیٹ فلکس پروجیکٹ کی منسوخی کا سامنا کرنا